الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. عزیزان بلت، بزرگان محترم، دو چار دن کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی عظیم نعمت ہے. چونکہ ہم اور آپ دنیاوی زندگی کے اندر، دنیا کی دوڑ دھوپ کے اندر لگے ہوئے ہیں، صبح شام دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا معلوم کہ یہ رمضان المبارک کی اصل حقیقت اور اس کی قدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں اور اس مبارک مہینے کے اندر جو برکات کا ظہور ہوتا ہے وہ بندہ ہی پہچانتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں. ہم تمام لوگ اس کی اصل حقیقت اور قدر سے ناواقف ہیں. آپ نے یہ حدیث کئی مرتبہ سن چکے ہوں، لگاتار اسی مسجد میں بار بار بیانات کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا. یہ دعا خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ رمضان المبارک کا انتظار 2 مہینہ پہلے سے ہی کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور امت کو بھی یہ درس دے رہے ہیں کہ آپ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے. اصل یہ کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 مہینہ پہلے ہی سے اس کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ مہینہ نصیب ہو؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے. لیکن ہماری نظروں میں کیا ہے؟ رمضان المبارک کو ہم کس طرح جانتے ہیں؟ بس ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں ہمیں روزہ رکھنا ہے اور رات میں ہمیں تراویح پڑھنی ہے اور بس. رمضان کا یہ تو مقصد ہے ہی، لیکن اسی پر بس نہیں کہ خالی ہم نے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی اور بہت سی عبادتیں کر لی، یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس مہینے کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ میرے قرب کا مہینہ ہے، کہ میرے یہ جو بندے 11 مہینے تک مجھ سے دور چلے گئے، اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھ گئے، دنیا کے کاموں کے اندر لگ گئے، جس کی بدولت یہ مجھ سے دور ہو گئے اور جس طرح سے میری عبادت کرنی تھی، جس طرح میری طرف توجہ دینی تھی، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ دنیاوی کاموں کے اندر لگ چکے ہیں اور دنیاوی کاموں کو اس طرح سے توجہ دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے لیے میں ایک ایسا مہینہ لے کر آؤں کہ جس میں ان کو بہت زیادہ منافع ہو اور ان کے لیے کامیابی ہو.
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، جو بھی بندہ اس مہینے کے اندر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آ جائیں، میں ہر وقت تیار ہوں، وہ جب چاہے مجھ سے مانگے، جو چاہے مجھ سے مانگے، میں اس کے لیے حاضر ہوں، چاہے تو وہ روزہ رکھ کر دن میں مجھ سے مانگے یا رات کے اندھیرے میں اکیلے تنہائی میں مجھ سے مانگے، ہر وقت میں حاضر ہوں۔ یہ چیز تو 12 کے 12 مہینے رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں یہ خاص اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ دیا ہے کہ جب آپ لوگ اتنے مہینے تک اپنے کاروبار کے اندر لگے رہیں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے دور چلے گئے، تو ایک یہ مہینہ ہے، اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کاروبار کو ٹھنڈا کر دیجئے، آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیے اور اس مہینے میں میرے پاس آ جائیے اور میرے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، تو میں آپ کو وہ تمام نعمت عطا فرماؤں گا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ لوگ جانیے کہ یہ مہینہ اس لیے اتنا خاص ہے، اس لیے اللہ کے رسول یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے اللہ نے ہمیں رجب تک پہنچایا تو مجھے رجب اور شعبان میں بھی برکت عطا فرمائے اور رمضان کے مہینے تک پہنچائے تاکہ ہم ان برکات کو حاصل کرنے والے بنیں۔ اور یہ دعا کون پڑھ رہا ہے؟ وہ شخصیت کہ جس کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کچھ پورے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی دوری نہیں تھی جتنی ہماری ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول یہ دعا مانگ رہے ہیں اور اپنے امتی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس طرح سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ میں آپ کے سامنے ایک لمبی چوڑی حدیث ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دنوں کے اندر ہم سے وعظ فرمایا اور ہم سے کہا کہ اے لوگو، آپ کے درمیان آگے ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت مبارک اور بابرکت ہے، جو بہت عظمت والا ہے، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس سے مراد شب قدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں گھومتی رہتی ہے۔ شب قدر خالی 27ویں رات نہیں ہے بلکہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر پورے میں گھومتی رہتی ہے، چاہے وہ 21ویں ہو سکتی ہے یا 23 یا 25 یا 27 یا 28 یا 29 بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام راتیں شب قدر ہو سکتی ہے اور یہ شب قدر ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو ہمیں خالی ایک رات لے کر نہیں بیٹھنا ہے کہ صرف ہمارے لیے یہی ایک رات ہے، نہیں، بلکہ ہر ان راتوں کے اندر ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ آگے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کے قیام کے اندر ثواب رکھا ہے۔ اس سے مراد تراویح ہے، تراویح کی نماز ہے، تراویح کی 20 رکعات ہے۔ ہمارے یہاں پر لوگ یہ غلط فہمی سمجھ لیتے، یہ غلط فہمی کر دیتے ہیں، یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کسی ایسی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر 3 پارے کی تراویح ہو یا 5 پارے کی ہو یا 10 پارے کی ہو، جہاں پر تراویح جلد ختم ہو جاتی ہے، ایسی مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر قرآن کریم سن لیا، تراویح پڑھ لی، اس کے بعد ختم۔ یہ اصل نہیں ہے میرے دوستو۔ اصل یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی سنتیں دونوں ہیں، یہ تراویح 20 رکعات تراویح پورے رمضان میں پڑھنا یہ ایک سنت ہے، اور تراویح کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا یہ دوسری سنت ہے۔ تو ہمارے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک سنت ختم کر کے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم پوری سنتوں کو ادا کرنے والے بنیں۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب تراویح پڑھانے والا امام صاحب اور جب تراویح پڑھاتے ہیں تو کچھ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں جائیں گے تو ہم کھڑے ہو کر تراویح رکعت باندھیں گے اور ہم رکوع کریں گے اور ہماری تراویح ہو جائے گی۔ اس کی تراویح تو ہو جائے گی لیکن اس کا قرآن کی جو سنت ہے، جو قرآن کریم پورا سننا ہے، وہ باقی رہ جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کو تراویح میں سننا ہے۔ خالی ایسے نہیں سننا کہ بیٹھے بیٹھے سن لیا اور جب امام صاحب رکوع میں گئے ہم نے رکعت باندھ لی اور نماز پڑھ لی، نہیں، تو بھی اس کی سنت باقی رہ جائے گی۔ سنت پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو جب سے امام نے رکعت باندھی ہے اس کے پیچھے رکعت باندھ لیں اور قرآن کریم کو سنیں اور اس کے ساتھ نماز پوری کریں، تو یہ اس کی یہ سنت مکمل ہوگی کہ اس نے قرآن کریم کو مکمل کیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی جس میں ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل کیا،
اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی دیگر آسمانی کتابوں کو جیسے کہ تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آسمانی کتابیں اور بہت سے صحیفے جو دوسرے انبیاء علیہ السلام پر نازل کیے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل کیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل کیا، لیکن اس کی شکل یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر رمضان المبارک میں نازل کیا، اور آسمانی دنیا سے لے کر زمین پر اللہ کے رسول کو جو پہنچایا وہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو 23 سال کے عرصے میں پورا مکمل فرمایا۔ تو اس طرح سے قرآن کریم بھی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ اللہ کے رسول، ایک اور حدیث ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول رمضان المبارک کے اندر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس تشریف لایا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، جتنا نازل ہوا اتنا اس سال کے رمضان میں سنایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی قرآن کریم اللہ کے رسول کو رمضان میں سنایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والے بنیں۔ میں آپ کو امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ بتلاتے ہوئے چلوں کہ رمضان المبارک میں ان کا تلاوت کو لے کر ان کا کیا عمل ہوتا تھا۔ ان کا یہ طرز ہوتا تھا کہ وہ دن کے اندر روزہ رکھ کر پورے دن کے اندر ایک قرآن کریم مکمل کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے وہ رات کے اندر تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں ایک قرآن کریم مکمل کر لیتے تھے۔ اس طرح پورے 24 گھنٹے کے اندر 2 قرآن کریم وہ مکمل کر لیا کرتے تھے۔ روزانہ کے رمضان کا ان کا یہ معمول تھا۔ اسی طرح ایک قرآن کریم وہ تراویح کے اندر مکمل کرتے تھے تو پورا رمضان ختم ہوتے تک ان کے تقریباً 61 قرآن کریم مکمل ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک واقعہ بیان کیا، ایسے لاکھوں کروڑوں واقعات ہیں کہ جس میں اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کی عبادت کے اندر اس طرح سے مشغول ہو جاتے ہیں اور اس مہینے کی اس طرح سے قدر کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں اور قرآن کریم کو ہم اچھے انداز میں پڑھنے والے بنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے اندر جو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، حضرت سلمان کی حدیث، اس کے اندر آگے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بندہ اس رمضان المبارک کے اندر کوئی ایک نیک عمل اچھی نیت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کو فرض کے جتنا کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس رمضان المبارک کے اندر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس فرض کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ہم جو کچھ نوافلیں پڑھتے ہیں، جتنی بھی نوافلیں ہم جب رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں کتنا دیا جاتا ہے؟ فرض نماز کے مطابق دیا جاتا ہے کہ ہم نے فرض کی ادائیگی کی، اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم فرض کو ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں اتنا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں وہ فرض کو ادا کرنے کا جتنا ثواب ہے اس کے مقابلے میں رمضان المبارک کے اندر 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے کتنا ہی اچھا مہینہ ہے اور کتنا ہی بہترین مہینہ ہے کہ بہت ہی کم وقت کے اندر ہم کتنا سارا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ کوشش کریں، ہم یہ نیت کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش کریں کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، تاکہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ثواب حاصل ہو اور جتنی بھی نوافل ہیں ہم ان کو نہ چھوڑیں بلکہ ان کو پڑھنے والے بنیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر جو نوافلیں ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہم نوافل کا اتنا پابندی نہیں کرتے، کچھ لوگ ہیں جو الحمدللہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے، تو ان کو چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا بہت اچھا اور بہترین مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم جب رات کو سحری کے لیے تو ہم کو اٹھنا ہی ہے، ہم سحری تو کر ہی رہے ہیں، ہم کو چاہیے ہم کچھ دیر اور جلدی اٹھ جائے، جلدی اٹھنے کے بعد ہم تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح سے ہم اشراق، اوابین، اس طرح کی جتنے بھی نوافلیں ہیں ان تمام کو بھی ہم ادا کرنے والے بنے۔ ہم ادا کریں گے، ہم نوافل ادا کر رہے ہیں اور ہم کو ثواب فرض کا مل رہا ہے، کتنا فائدہ ہے۔ یعنی رمضان المبارک کا ہر ایک وقت ہم اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے اور اچھا جانتے ہوئے اس کو پورا کریں تاکہ ہمارے ثواب کے اندر کافی زیادہ اضافہ ہو جائے۔ تو یہ نوافل اور فرائض کے بارے میں تھا۔
آگے اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے کے اندر صبر کرو، اور جو بندہ صبر کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کا فیصلہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس رمضان کے مہینے میں اگر صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے کتنی آسان چیز ہے، صرف ہمیں صبر کرنا ہے۔ ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ہمیں چاہیے اگر ہمارے کو روزے کے اندر کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے، کوئی دشواری آ رہی ہے، ہم اس میں صبر کر لیں۔ تراویح پڑھ رہے ہیں، اس میں تکلیف آ رہی ہے، دشواری آ رہی ہے، ہم صبر کریں، اس صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ بعض مرتبہ کسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھل پائی، دیر سے آنکھ کھلی اور بغیر سحری کا روزہ رکھنا پڑا، تو بغیر سحری کا روزہ رکھنے کے بعد بندہ پورے دن یہی پکارتا رہتا ہے کہ آج تو میں نے سحری نہیں کی، ابھی فجر کی نماز کے بعد یہ کہنے لگتا ہے کہ میرا تو روزہ ابھی سے لگنے لگا ہے، ابھی سے پیاس لگ رہی ہے، ابھی سے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ تمام بہانے نہ کرے بلکہ اس پر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور صبر پر تو اسی حدیث میں فرما دیا کہ جنت کا دخول ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح سے اس حدیث کے اندر آگے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کے اوپر اس مہینے کے اندر غمخواری کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو خوب بڑھا دیتے ہیں، مومن کے رزق کے اندر خوب اضافہ فرماتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے غریب اور مساکین، جو مسکین لوگ ہیں، ان کا بھی ہم خیال کریں، چاہے وہ ہمارے پڑوس میں ہو، ہمارے آجو باجو میں ہو۔ اگر ہم سحری بنا رہے ہیں یا ہم افطاری بنا رہے ہیں، ہم کچھ دو چار چیزیں بنا رہے ہیں، تو ایک چیز ان کے وہاں پر پہنچا دے تاکہ اچھی طرح سے ان کے سحری اور ان کی افطاری ہو سکے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم کچھ رقم ان کو دے دیں، یہ رقم دے دیں تاکہ ان کا بھی رمضان المبارک اچھی طرح سے ادا ہو جائے۔ اس لیے ہمیں گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا رزق کم ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں تو مومن کا رزق کو خوب بڑھا دیا جاتا ہے، خوب بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہم اپنے حلال کمائی کے ذریعے اپنے غریب اور مساکین لوگوں کے اوپر بھی خرچ کریں، ان کے اوپر بھی خوب خرچ کریں، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا، سمجھے کہ نہیں؟ اسی حدیث کے اندر آگے ذکر فرمایا کہ جو بندہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کے لیے آگ سے خلاصی ہے، آگ سے مراد جہنم سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس کی رہائی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے دار، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو روزے کی افطاری کرواتا ہے تو اس روزے کا جو ثواب اس روزے دار کا ہے وہ افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور روزے دار کو بھی اتنا ثواب ملے گا، نہ تو اس کے ثواب میں سے کم ہوگا، نہ اور دوسرا جتنا اس کا ثواب ہے وہ افطاری کرانے والے کو بھی ملے گا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا طریقہ ہے ہمارے لیے رمضان میں ثواب کمانے کا۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی تو اس کے اوپر کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو غریب ہیں، ہماری اتنی وسعت نہیں کہ ہم کسی کی افطاری کرا سکیں، تو یہ ثواب تو وہ لوگ حاصل کر لیں گے جن کے پاس مال و دولت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افطاری کرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم ان کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، بلکہ افطاری کرانے سے یہ مراد ہے کہ اگر تم نے ایک کھجور کے ذریعے ان کو افطاری کرا دی، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، یا لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، تو بھی اس کے ذریعے تمہیں وہی ثواب حاصل ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر ہم کو کیا چاہیے؟ ہمارے آقا دو جہاں سرور کونین رحمت للعالمین نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے، کتنی آسانی کے ساتھ ہم اتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے کوئی دشواری کا یا کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے، سمجھے کہ نہیں؟ بہت آسان ہے۔ اس لیے غریب مساکین کی اپنے حلال کمائی کے ذریعے ان کو افطاری اور وغیرہ کرائی جائے، جس کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے۔ آگے اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے 3 حصے کر دیے۔ کیا ہے؟ ایک تو پہلا عشرہ جو 1 سے 10 روزے ہیں، دوسرا 11 سے 20 اور تیسرا 21 سے 30۔ ان تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلا ہے 1 سے 10، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے لیے فرما دیا کہ یہ رحمت والے ایام ہیں، آپ اس میں خوب زیادہ اللہ سے مانگے اور رحمت کی دعا مانگے، اللہ آپ کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ اور دوسرے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کر دیا کہ اس کے اندر مغفرت کا اعلان ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مغفرت چاہیں، خوب دعائیں کریں،
اور تیسرے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے خلاصی کا حکم کے بارے میں بتلایا، یعنی جہنم سے اس کے لیے رہائی ہو جائے گی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بہت عظیم ہے، ابھی آنے والا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے پہلے اس لیے ذکر کر دیا، یہ وضاحت ہو چکی ہے، اب ہم اس کے اندر غفلت بالکل بھی نہ کریں، ہم ان تمام چیزوں کو خوب اچھی طرح سے جانیں اور پہچانیں۔ آگے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اسی حدیث کے اندر، آگے فرمایا ایک چیز اور فرمائی کہ 4 چیزیں اس رمضان کے اندر کر لو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، اس کو کثرت سے پڑھنے والے بنو۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ اللہ مجھے کچھ ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کو میں کرنے والا بنوں تو مجھے بہت زیادہ ثواب حاصل ہو اور میں آپ کے قرب کو پانے والا بن جاؤں، میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو عام ہے، یہ تو تمام بندے پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا عمل بتلا دیا جائے جو سب سے الگ ہو اور اس میں مجھے زیادہ ثواب ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کا ثواب اور کتنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 7 آسمان اور اس کے جتنے فرشتے ہیں اور یہ 7 زمین اور اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کلمہ طیبہ کا وزن جھک جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا۔ تو کثرت کے ساتھ ہم کو رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار بھی کرنے ہیں، کلمات جتنی بھی کلمات ہیں ان کا ورد کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، یہ کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں جتنا ہو زیادہ جب ہم کچھ کام میں لگے ہوئے تو ہماری زبان تو خالی ہے، ہم بازار جا رہے ہیں کچھ کام سے جا رہے ہیں ہماری زبان خالی ہے، تو اس وقت چاہیے کہ ہم ان تمام اذکاروں کو کرنے والے بنے، ہم کلمہ طیبہ کے بھی ورد کریں اور ساتھ ساتھ میں استغفار بھی کرتے جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ اپنے لیے جنت کو طلب کریں، یعنی جنت مانگیں۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی طلب کرے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، خوب دعا کرے اور ان کاموں کو کرنے والے بنے جن کے ذریعے سے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ جہنم سے خلاصی کے لیے دعا کریں۔ یہ 4 چیزیں خاص طور پر کرنی ہے۔ 1 کلمہ طیبہ کا خوب ورد کرنا ہے، نمبر 2 استغفار پڑھنا ہے، نمبر 3 ہم کو یہاں پر نمبر 3 ہمیں جنت کی طلب کرنی ہے، جنت مانگنی ہے، نمبر 4 جہنم سے رہائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے۔ اور رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی خوب زیادہ اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 24 گھنٹے کے اندر کچھ گھڑیاں ایسی رکھی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک وقت تو ہے خاص کر افطار کا وقت، جب ہم افطار کرتے ہیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری جو خواتین اور عورتیں ہیں وہ اپنے کاموں کے اندر مشغول رہتی ہیں اور اپنے کاموں کے اندر افطاری بنانے میں اور ان چیزوں میں لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ وقت گزر جاتا ہے، اور ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ بازار کے اندر کچھ نہ کچھ خریدی کرنے کے سلسلے میں نکل جاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے اس وقت کے لیے جو کچھ بھی ضروریات ہیں ہم اس کو پہلے کر لیں اور اس وقت کے اندر ہم دسترخوان پر بیٹھ جائیں، پورے خاندان والے پورے گھرانے والے جہاں بھی افطاری کرنے بیٹھ رہے جس جگہ بیٹھ رہے جلدی سے بیٹھ جائیں اور خوب دعاؤں کے اندر لگ جائیں۔ اگر آپ کو یہی ہے کہ ہمیں افطار میں کچھ کھانا ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت اگر نہیں تیار ہوا تو اسے چھوڑ دیں، کھجور پانی کے ذریعے افطار کر لیں اور مغرب کی نماز کے بعد جا کر جو کچھ کھانا تھا وہ کھا پی لیں، لیکن اس دعاؤں کا خود اہتمام کریں۔ اور ایک وقت ہے سحری کے وقت، سحری کے وقت تہجد کی نماز کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب اس فراغ میں ہوتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگنے والے بنے، تو اس وقت بھی ہم خوب زیادہ دعا کرنے والے بنے۔ ہم اپنے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، جو جو حاجتیں ہمیں ہیں ہماری قوم کے اندر ہماری امت کے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، ہر ایک چیز کے لیے دعائیں کریں اور خوب دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں خوب دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بس میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتلاتا چلوں آخر میں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ اور حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پورا دن روزہ بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں لیکن حرام مال کے ذریعے افطاری کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا اتنا مبارک مہینہ ہے، حرام مالوں سے خود پرہیز کرے بلکہ اپنے حلال مال کے ذریعے خود بھی افطار کرے اور لوگوں کو بھی افطاری کرائے۔ اگر ہم حرام مال کے ذریعے لوگوں کو خوب بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، نہ خود کا فائدہ ہے نہ ان کا فائدہ ہے، کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔
ثواب حاصل کرنا ہے تو ہم حرام کاموں کو چھوڑ کر حلال طریقے سے روزی اختیار کریں، اور اس پیسوں کے ذریعے ہم رمضان مبارک کے اندر بلکہ پورے سال ہی ہم حلال کاروبار کریں، لیکن خاص کر رمضان مبارک کے اندر اس چیز کا خوب اہتمام کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔